بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان مقرر ہو چکے ہیں، اور اب ان کے چیف جسٹس آف پاکستان مقرر ہونے کے بعد جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سامنے بڑا چیلنج کیا ہے، اور کیا ان کی اپوائنٹمنٹ کے بعد جو سپریم کورٹ کے ججز میں ایک جو گروپنگ پائی جاتی ہے جس کے بارے میں سب کو پتہ ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو سب سے سینئر جج تھے، انہوں نے آج کچھ مقدمات کی سماعت کی، اور ایک مقدمہ انہوں نے آئینی بینچ کو بھجوا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو تسلیم کیا، اس کو قبول کیا، اور اسی لیے انہوں نے آج ایک جو کیس تھا اس کے بارے میں کہا کہ یہ آئینی بینچ کو جائے گا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر تو جو شروعات ہے وہ بڑی پازیٹیو ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے اور وکلاء کی کچھ تنظیموں نے نئے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس پہ بڑی تنقید کی ہے اور تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رانا ثناءاللہ صاحب، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور، اور جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب جو سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر ہیں اور ممتاز ماہر قانون بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے رانا صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ میں تو کوئی ریئیکشن سامنے نہیں آیا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی اپوائنٹمنٹ پر، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ ججز کو یونائٹ کر کے اور سپریم کورٹ کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، جو یہ اصول ہے نا سینئر موسٹ والا، کہ سینئر موسٹ جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے، اس کو انٹرپریٹ اور اس کو جو ہے وہ ایکسپلین جو ہے وہ کرنے والے بھی سید منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ کا سینئر موسٹ جج جو ہے وہ چیف جسٹس بنتا تھا، تو اسی پیٹرن پہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی سینئر موسٹ بنتے تھے۔ جی، تو یہ پچھلے سال جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں جب ایز پیونی جج منصور علی شاہ صاحب اس میں شامل ہوئے، تو جوڈیشل کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ سینئر موسٹ ڈز ناٹ مین کہ جو سینئر ان سروس ہے، بلکہ امانگ 3 سینئر موسٹ جو سوٹیبل ہے ہی از دی سینئر موسٹ، اور اسی بنیاد پہ پھر سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بھی تقرر ہوا۔ اسی اصول پہ لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس صاحبہ ہیں ان کا بھی نمبر 3 تھا، تو ان کو بھی وہاں پہ چیف جسٹس مقرر کیا گیا۔ بلکہ اس وقت سپریم کورٹ میں 3 معزز جج صاحبان ہیں جو کہ تیسرے نمبر سے، بلکہ ایک تو چوتھے نمبر سے جو ہے وہ سوٹیبلٹی کے اصول پہ جو ہے وہ منتخب ہو کے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں۔ تو یہی طریقہ کار جو ہے یہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور اسی بنیاد پہ جو 3 سینئر موسٹ تھے ان میں سے جو ہے وہ یحییٰ آفریدی صاحب کا جو ہے وہ انتخاب عمل میں آیا ہے، اور ان کے انتخاب کی جو میری انفارمیشن یا میرے نزدیک وجہ ہے کہ تینوں جج صاحبان بہت اچھے جج، بہت اچھے انسان اور بہت کمپیٹنٹ پروفیشنل جو ہے وہ ججز ہیں، بہت اچھے فیصلے انہوں نے کیے ہیں۔ لیکن اس وقت سپریم کورٹ کی جو صورتحال، جو گروپنگ ہے، 7 ایک طرف، 8 ایک طرف، 6 ایک طرف، 5 ایک طرف، اس میں ایک واحد جج جن کا نام جسٹس یحییٰ آفریدی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا اور اس گروپنگ کا وہ شکار نہیں ہوئے۔ اچھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے انتخاب میں سب سے ایک بنیادی اور ترجیحی وجہ ہے کہ یہ گروپنگ میں کیونکہ شامل نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر طور پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو سرو کر سکیں گے۔ جی علی ظفر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ گروپنگ کا شکار نہیں ہوئے، اس لیے ان کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا گیا؟ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے میں رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں اس حد تک کہ جو تینوں ججز ہیں جو سینئر موسٹ ہیں سپریم کورٹ میں، میرے ایکسپیرینس میں وہ بہترین ججز ہیں، اور ان کو میں اپنی تاریخ کے انفیکٹ بہترین ججز میں تصور کرتا ہوں۔ ان کی ایجوکیشن سب کی بہت زبردست ہے،
ان کی حکمت کے ساتھ انہوں نے فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, غلطیاں سب کرتا ہے اور ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, آزاد ہیں, اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ جنرلی پوری دنیا میں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو اس لیے ان تینوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اور جب یہ فیصلہ ہونا تھا کہ ان تینوں میں سے کس کو سلیکٹ کرنا ہے, تو بہتر یہی ہوتا کہ وہ سینئر موسٹ کو کرتے. شخصیات کو آپ چھوڑ دیں. جس طرح میں نے کہا کہ میری نظر میں تینوں بہت بہترین ہیں, لیکن ایک پرنسپل یا اصول کے تحت اگر یہ کرتے, جو اصول آلریڈی بہت عرصے سے طے ہو چکا ہے کہ سینئر موسٹ کو ہونا چاہیے, اور اگر سینئر موسٹ میں کوئی بہت بڑی خرابی ہو تو پھر آپ سیکنڈ یا تھرڈ پہ جائیں. لیکن جو اگر آپ سینئر موسٹ کو صرف اس بنا پہ آپ ہٹا دیں گے, جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ وہ کوئی گروپس ہیں سپریم کورٹ میں, تو میرا خیال ہے پھر یہ انٹرفیرنس ہوگی جوڈیشری میں. یہ پھر ان کی میرا خیال ہے جو آئین ہمیں کہتا ہے کہ مختلف 3 ستون ہیں اور ان کو آزاد ہونا چاہیے, یہ پھر ایک طرح ایگزیکٹو یا پارلیمنٹ انٹرفیئر کرے گا, مداخلت کرے گا جوڈیشری کی فنکشنز میں, اور یہ پھر اعتراض کی بات ہے. بدقسمتی سے ہم چونکہ بائیکاٹ کر دیا تھا اور اس کا حصہ نہیں بن سکے اس پارلیمنٹری کمیٹی کا, ورنہ یہ ضرور بات میں ادھر ریز کرتا اور ریکارڈ پہ لے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ اب ججز کو یونائٹ کر کے سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی کو بحال کر پائیں گے؟ جی دیکھیں, امید تو یہی ہے, کیونکہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے اور جو ان کا کارکردگی رہی ہے, انہوں نے بڑی انڈیپینڈنٹ اپنی اوپینینز دی ہیں بہت سارے کیسز میں. تو امید تو ہماری یہی رہتی ہے ہمیشہ کہ جو بھی ہو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس, وہ سب کو ساتھ لے کے چلے اور کسی قسم کی پارٹی بازی یا کسی قسم کی فیوریٹزم نہ ہو. یہی امید رکھتے ہیں. پچھلے دنوں میں ہم نے ضرور دیکھا کہ سپریم کورٹ میں ڈویژن تھی, اور اسپیشلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے زمانے میں بہت زیادہ, چونکہ میڈیا پہ آ رہا تھا, لائیو ٹی وی چل رہی تھی, اور جو بڑے سیریس قسم کے کیسز تھے جس طرح سمبل کیس ہے یا ریزرو سیٹس کا کیس ہے, وہ براہ راست دکھایا جا رہا تھا, تو اسے نظر آ گیا تھا پوری قوم کو کہ ڈویژن بہت سٹرونگ ہے. تو ضروری تھا کہ ہم اس کو کام کریں, لیکن مسعود علی شاہ صاحب بھی اس کو بالکل اگر اپوائنٹ ہوتے, ان کی بھی یہی انٹینشن ہونی تھی کہ وہ بھی جو ساری ایک طرح سے جو گروپنگ ہے اس کو ختم کر کے ایک یکساں اور اتحاد والا سپریم کورٹ سامنے لے کے آتے. یا آفریدی صاحب پہ بھی یہی ہماری امیدیں ہوں گی. اچھا رانا صاحب, علی ظفر صاحب نے قاضی فائز صاحب کا ذکر کیا, تو اب جب کہ وہ جا رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے تاریخ میں ان کو کیسے یاد کیا جائے گا؟ کیونکہ اب بہت سے لوگ جو ہیں ان کا کمپیریزن جسٹس منیر سے کرنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو ان کو پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, ان سے اچھا جج پاکستان کی تاریخ میں آیا ہی نہیں. آپ ان کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ دیکھیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بہت انڈیپینڈنٹ اور بڑے جرت سے اور بڑے دلیرانہ فیصلے کرتے رہے ہیں وہ. اور اگر میں زیادہ تفصیل میں تو خیر جانے کا اس وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, انہوں نے بعض کیسز میں پی ایم ایل این کے خلاف فیصلے کیے, اور ہم بھی کبھی ان کے اوپر معترض رہے. خاص طور پہ ایک انکوائری انہوں نے کی تھی اسی طرح سے کوئٹہ میں جو بم دھماکہ ہوا تھا, اسی طرح سے وزیر داخلہ چودھری نثار نے ان کے خلاف پریس کانفرنس کر دی تھی. اسی طرح سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑے جرت مندانہ فیصلے کیے. اس کے اوپر پھر ان کے خلاف ریفرنس بھی بنا, ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا بھی شکار ہونا پڑا. اور اسی طرح سے انہوں نے اب کچھ فیصلے کیے تو پھر پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بڑی ناراضگی ہوئی. انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو قانون کہتا ہے, جو آئین کہتا ہے, وہ اس کے قریب رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے جو ایک فیلنگ ہے نا کہ آپ جس طرح سے یہ ایک فیصلہ آیا تھا 8 ججز کے بینچ کا کہ کیونکہ جی ہم سمجھتے ہیں تو لہٰذا ہم تمام حدود کو کراس کر کے انصاف کرنا چاہتے ہیں, یہ انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے ود ان دی لمٹس آف کانسٹیٹیوشن اور لا جو ہے وہ انہوں نے فیصلے کیے ہیں,
اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک بہت ہی معتبر جج کے حوالے سے یاد رکھا جائے۔ اچھا علی زفر صاحب، پچھلے دنوں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی قاضی فائز صاحب کے بارے میں ایک بڑی تعریفی قسم کی تقریر کی ہے، ذرا ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، ذرا سن۔ جسٹس فائز عیسیٰ جس نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دیا، جسٹس فائز عیسیٰ جس نے فیض آباد دھرنا کا ایسا بہادر فیصلہ دیا جو پاکستان کی کوئی اور جج میں وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کر کے دکھائے، وہ جسٹس فائز عیسیٰ جس نے کہا کہ مشرف غدار ہے، عامر ہے، وہ کام کر کے دکھایا جو کوئی اور چیف جسٹس نہیں کر سکتا تھا۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ جی علی زفر صاحب، جو بلاول صاحب نے کہا آپ اس سے اتفاق کریں گے یا اختلاف کریں گے؟ دیکھیں، کیسز کا انہوں نے ذکر کیا وہ تو حقیقت ہے، لیکن میں نے جو اسیس کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ میری نظر میں ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے جب وہ چیف جسٹس بننے لگے تھے کہ وہ شاید آئین کی بحالی کے لیے، جو بنیادی حقوق ہیں لوگوں کے، اس کے لیے وہ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ جب ان کا وہ سمبل کیس کا فیصلہ آیا، اس کے بعد سے ان کی ڈاؤن فال شروع ہوئی اور ان کا نظر آ گیا کہ وہ واقعی ہی پی ٹی آئی کے خلاف ہیں۔ اور مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید وہ جو ریفرنس فائل کی گئی تھی ان کے خلاف پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی، اور پھر اس کے بعد ریفرنس کے بعد دوبارہ اس کی اپیل بھی کی تھی، اور پی ٹی آئی کی حکومت میں ہم نے کنٹیسٹ کیا تھا اس کو بڑا زور و شور سے، مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید ان کے بیک آف دا مائنڈ میں ہوگا۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کا ایک ڈائریکٹ کانفلکٹ ہو کسی شخصیت کے ساتھ، جس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا کانفلکٹ نظر آتا تھا، تو پھر آپ کو کیس نہیں سننا چاہیے، کوئی کیس نہیں سننا چاہیے۔ یہ ایک انٹلیکچوئل اوبلیگیشن ہے، ایک ذمہ داری ہے ایک جج کی کہ اگر وہ واقعی کسی کے ساتھ فریق ہے تو پھر اس کا کیس نہ سنیں۔ اور ان کو کئی بار درخواست دی گئی کہ آپ یہ کیسز نہ سنیں پی ٹی آئی ریلیٹڈ، لیکن انہوں نے زبردستی وہ کیسز سنے اور اس میں پھر ایسے ایسے فیصلے دیے جو میری نظر میں بدترین ہمارے فیصلے ہیں، ہمارے پوری آئینی تاریخ کے، جو ہماری عدالت کے فیصلے ہیں آئین کے اوپر، ان میں سے سب سے بدترین فیصلہ یہ سمبل کیس کا فیصلہ تھا، اور اس کے اندر کسی قسم کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ فیصلہ جس طرح انہوں نے دیا اور سمبل چھین لیا وہ دے سکیں، کیونکہ پورا آئین ہمارا کہتا ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا سمبل نہیں لے سکتے۔ لیکن اب بھی دیکھا آپ نے دیکھا کہ جس طرح یہ ریویو ڈسمس ہوا اس دن، میں دیکھ رہا تھا قاضی صاحب کو، ان کو کہا میں نے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آئینی ترمیم آ گئی ہے، آپ کا یہ ریویو جو ہے یہ شاید جائے گا آئینی بینچ پہ، تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی آئینی ترمیم آ گئی ہے۔ اچھا، جبکہ پوری دنیا اور پورا پاکستان جو ہے وہ دیکھتا رہا ہے کہ واقعی وہ آئینی ترمیم آ گئی ہے، اور رات کو ٹی وی پہ بھی وہ سارا چل رہا تھا۔ یہ ویسے بڑی اہم بات ہے کہ وہ ہمیشہ کہا کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں جی کہ میں پارلیمنٹ کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہوں، لیکن ان کو ترمیم کا پتہ نہیں تھا۔ اچھا، لیکن رانا صاحب، جو بلاول صاحب نے 3 کیسز کا حوالہ دیا ہے، میں اس پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فیض آباد دھرنا کیس میں قاضی فائز صاحب کے ساتھ تھے جسٹس مشیر عالم صاحب، لیکن اس کیس پہ قاضی صاحب جو ہیں وہ عمل درآمد نہیں کروا سکے، فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، نہ عمران خان کے دور میں نہ آپ کے دور میں۔ آپ کے دور میں تو اس پر انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی، لیکن وہ عمل درآمد نہیں کر سکے، اور آخر میں جنرل فیض جو ہیں وہ کسی اور کیس میں ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ مشرف کیس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ اس بینچ میں منصور علی شاہ صاحب بھی تھے، جسٹس امین الدین صاحب بھی تھے، جسٹس عطر من اللہ صاحب بھی تھے، اور یہ دراصل جو وقار سیٹھ صاحب کا فیصلہ ہے، اس کے خلاف جو اپیل تھی یہ اس کا کیس تھا، اور کیونکہ ان کا فیملی کا بندہ ہی نہیں آیا، اس نے چیلنج نہیں کیا، تو یہ انہوں نے فیصلہ برقرار رکھا۔ بھٹو صاحب کا جو کیس ہے اس میں واقعی بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ معاملہ۔ اس میں بھی قاضی فائز صاحب کے ساتھ سردار طارق مسعود بھی تھے، منصور علی شاہ بھی تھے، جسٹس یحییٰ افریدی بھی تھے، امین الدین صاحب بھی تھے، جمال خان مندوخیل بھی تھے، محمد علی مدر صاحب بھی تھے، سید حسن رضوی بھی، مسرت حلالی بھی تھے۔ لیکن اب منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ مشرف کیس میں بھی ہیں، بھٹو کیس میں بھی ہیں، لیکن کریڈٹ صرف قاضی فائز صاحب کو دینا زیادتی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل منصور علی شاہ صاحب کا کریڈٹ جو ہے
وہ کوئی بھی ان سے نہیں چھین سکتا. اور منصور علی شاہ صاحب نے بہت ان فیصلوں کے علاوہ انہوں نے اور بہت جو ہے وہ اچھے فیصلے دیے ہیں, اور وہ بڑے ہی انڈیپینڈنٹ جج ہیں. یہ تو جو انہیں اس بات سے منسلک کیا گیا یا میڈیا میں یہ بات چلی, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کے چلنے کے باوجود بھی جو ہے وہ بالکل نہ ان میں کوئی ایسی بات تھی. یہ تو ان کی بدقسمتی ہے نا, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے یہ ایک ایسی آئیڈینٹی ہے کہ ان کی حمایت جو ہے نا وہ تو, یعنی ان کی جو مخالفت ہے وہ تو ہے سو ہے, ان کی حمایت بھی جو ہے نا وہ بھی ڈیمیجنگ ہے. تو منصور علی شاہ صاحب کو ان کی حمایت لے ان کی حمایت جو ہے نا, ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی بس جی بات ہو گئی ہے. تو انہوں نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ 25 اکتوبر کے بعد میں آگے تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اور وہ بات جو ہے وہ اس سے پھر یہ تصور ابھرا کہ شاید یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے, حالانکہ یہ معاملہ نہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ والا اور نہ ہی ادروائز جو ہے وہ یہ تصور جو ہے وہ درست نہیں تھا. اچھا, ایک اور چیز آپ کو ریمائنڈ کروانی ہے, ناظرین کو بھی اور رانا صاحب آپ کو بھی, کہ ارشد شریف صاحب کی آج دوسری برسی ہے, اور ان کا جو از خود نوٹس کیس تھا سپریم کورٹ میں, اس کی آخری ہیئرنگ دسمبر 2022 میں ہوئی تھی, اور قاضی فائزہ صاحب کے دور میں اس پہ کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی. تو آپ نہیں سمجھتے اگر قاضی فائزہ صاحب کب 1 یا 2 دفعہ ہیئرنگ کر لیتے اس کیس کی بھی تو بہت اچھا ہوتا؟ نہیں, لیکن اس کیس کو اگر انہوں نے سمجھ لیا ہے یا تھا, تو میرا خیال ہے کہ اس کیس کے اوپر کوئی اتنی زیادہ جو ہے وہ کوئی ابہام والی بات نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا. جب کینیا کی کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ ایک ٹارگیٹڈ کلنگ ہے, اور کینیا جو ہے وہاں پہ ہم نے بھی ایک ٹیم بھیجی تھی. کینیا میں جو پولیس ہے وہ باقاعدہ جس طرح سے یہاں پہ اجرتی قاتل نہیں ہے کہ پیسے لے کے بندہ آپ کا پیسے دینے والے کا مخالف مار دیتے ہیں, وہاں پہ پولیس باقاعدہ یہ کام کرتی ہے, اور اس کے شواہد وہاں پہ موجود ہیں. پھر یہ پیسے تو یہاں سے دیے تو نا معاملہ پاکستان یہ سے. ہے کہ جن کے پاس وہ ٹھہرے ہوئے تھے, جو ایک بھائی جو ہے وہ ان کی گاڑی میں تھا, اس ٹارگٹ کلنگ میں جو پولیس سے کروائی گئی ان میں وہ لوگ شامل ہیں. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جب تک وہ لوگ جو وہاں پہ جن کے پاس وہ ٹھہرے ہوئے تھے, جنہوں نے اس کیس میں مدعی بنا تھا, جب تک ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو شامل نہ کیا جائے, اور خاص طور پہ کن لوگوں نے ان کو بھیجا کینیا, کن لوگوں نے ان کے پاس ان کے ٹھہرانے کا جو ہے وہ انتظام کیا. اب ان کے متعلق تو ان کی فیملی بھی جو ہے وہ ذکر ہی نہیں کرتی, بلکہ ان کا نام نہیں لینے دیتے. وہ اس وقت ہم نے کوشش کی کہ اس معاملے کو جو ہے وہ اس سائڈ پہ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا جائے, لیکن ان کی فیملی نے اس بات کے اوپر جو ہے وہ مخالفت کی. انہوں نے کہا جی نہیں یہ غلط ہے, آپ اس طرف جو ہے وہ نہ جائیں. جس بندے نے یا جن لوگوں نے انہیں کینیا بھیجنے وہاں پہ ٹھہرانے کا اہتمام کیا, وہ بندے ذمہ دار ہیں اس کے قتل کے. علی ظفر صاحب یہ بتائیں کہ جو عرصہ تھا جب قاضی فائزہ صاحب چیف جسٹس تھے پاکستان کے, تو فریڈم آف ایکسپریشن, ہیومن رائٹس, ان سارے معاملات کی صورتحال کیسی رہی؟ کیونکہ ماضی کے چیف جسٹس تھے جو وہ تو بڑا از خود نوٹس لیا کرتے تھے ان معاملات پر. تو آپ کا کیا خیال ہے, کیونکہ آپ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں؟ جی دیکھیں, از خود نوٹس تو چلیں ایک مختلف معاملہ ہے کہ از خود نوٹس کافی ججز آئے ہیں چیف جسٹس جنہوں نے لیے, اور کچھ کا اوپینین تھا کہ نہیں لینے چاہیے. تو وہاں تک تو میرا خیال ہے ان کا ایک کنسسٹنٹ ایک فیصلہ تھا کہ میں نے نہیں لینے سو موٹو نوٹسز, وہ چلیں ٹھیک ہے اپنی جگہ. لیکن جب آپ کے سامنے پٹیشن فائل ہوئیں, جب آپ کے سامنے پٹیشنز کیسز لے کے آئے لوگ جو پٹیشنرز تھے, جس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی, جب سپریم کورٹ میں بار بار درخواست ڈالی گئی کہ آپ یہ کیسز خدارہ سنیے, یہ بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہو رہی ہے اور سر عام ہو رہی ہے, لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے, ان کو پکڑا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, ان کی فیملیز جو ہیں ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے, بیوی بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے. یہ سارے معاملات ان کو ریکارڈڈ سامنے جب لے کے آئے, اور سپریم کورٹ کو کہا گیا کہ آپ خود نہیں سنیں, بے شک آپ کسی بینچ کے سامنے لگا دیں, لیکن وہ چیز انہوں نے اگنور کی. یہاں انہوں نے غلطی کی میرا خیال ہے. سو موٹو کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جب ایک بار پٹیشن آپ کے سامنے آ جائے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے ایک چیف جسٹس کے طور پہ کہ کم از کم اس کو سنیں. بے شک ڈسمس کر دیں, بے شک کہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے, بے شک کہیں کہ آپ کے شواہد نہیں ہیں, لیکن اس کو
آپ فکس ہی نہ کریں, اس کی سنائی نہ ہو, یہ تو کافی بڑی ایک گمبھیر قسم کی زیادتی ہے میری نظر میں. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک کیس تھا ہمارا جو کہ بڑے عرصے سے, جس کو توشہ خانہ 1 کیس کہتے ہیں, اس کی بھی ریکویسٹ کرتے رہے. میں نے کوئی 3 درخواستیں ڈالی سپریم کورٹ میں کہ آپ اس کیس کو سن لیں. صرف یہ اتنا سننا تھا کہ کون سا ہائی کورٹ میں یہ کیس نے چلنا ہے, وہ بھی نہیں لگایا گیا. حالانکہ 2 بار آرڈر بھی کیا کہ ہم لگا رہے ہیں, لیکن وہ پھر کیسز نہیں لگے. تو یہ جو اس قسم کی ٹیکٹکس ہیں جب دیکھی جائے تو پھر وہ باعث جو ہے وہ پھر سامنے آپ کو خدشہ آپ کا جو ہے وہ حقیقت میں تبدیل ہو جاتا ہے. جی ایک مجھے بریک لینی ہے علی ظفر صاحب, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ صوبہ خیبر پختونخوا کے پہلے چیف جسٹس ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں, تو ان کے سامنے بہت سے چیلنجز بھی ہیں. لیکن آج کیونکہ ان کی اپوائنٹمنٹ کا پہلا دن ہے تو ہم جو ہے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے زیادہ بات کر رہے ہیں. تو جب پچھلے دنوں میں ہم اس پہ بات کرتے تھے تو کہ جی چیف جسٹس کون بنے گا, یحییٰ افریدی صاحب بنیں گے, منصور علی شاہ صاحب بنیں گے یا کوئی اور بنے گا, تو جو رانا ثناء اللہ صاحب کی کابینہ میں ان کے کچھ جو معزز ساتھی ہیں, ہمارے دوست ہیں, وہ ہمیں کیا کہتے تھے, سنیے پہلے خواجہ آصف صاحب کی بات. منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بن رہے. نہیں, ایسی کوئی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک تاثر ہے کہ حکومت کا امیدوار جو ہے وہ یحییٰ افریدی ہے. نہیں, میرا نہیں خیال, میرا خیال ہے آپ کا تاثر جو ہے نا وہ اخباروں میں خبریں ہیں. میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ, سیاسی بیان نہیں دے رہا, پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی حتمی کوئی فیصلہ نہیں. اچھا, اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کیا کہتے تھے وہ بھی سن لیں. منصور شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 25 اکتوبر تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہیں. اس وقت جو آئین ہے اس کے مطابق 25 اکتوبر کو ان کا ٹینیور ختم ہوگا تو 26 سے سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ آ جائیں گے. آپ کو انگزائٹی کا ایک ہی آج کی صورتحال یہی ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ان کی ڈیٹ آف سپر اینویشن ہے اس پہ جب وہ ریٹائر ہوں گے تو سینئر موسٹ جو سینئر پیونی جج ہیں وہ بن جائیں گے. اگر آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ سینئر موسٹ جج نے چیف جسٹس آنا ہے تو سینئر موسٹ ہی آنا ہے, اور تاریخ ہے ان کی ریٹائرمنٹ کی جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں 25 اکتوبر. اچھا رانا صاحب, سمپل سا سوال ہے, جب ہم کہتے تھے خواجہ آصف صاحب کو, اعظم نذیر تارڑ صاحب کو کہ یحییٰ افریدی صاحب نے بننا ہے چیف جسٹس, وہ ڈینائی کر دیتے تھے. اب وہ بن گئے. نہیں, آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے پہلے یہ بات کر رہے تھے. نہیں, خواجہ آصف صاحب سے تو پرسوں بات کی ہم نے. تو پرسوں ٹھیک ہے, انہیں یہی کہنا چاہیے تھا. باقی جب پارلیمانی کمیٹی نے فیصلہ کر دیا, انہیں فیصلہ پہلے پری جج نہیں کرنا چاہیے تھا. تقریباً انہوں نے وہی بات کی جو آپ نے کی کہ جی تینوں جج صاحبان جو ہیں وہ بڑے ہی کمپیٹنٹ ہیں اور تینوں سینئر موسٹ ہیں, اور آپ نے تو جوڈیشل کمیشن میں منصور علی شاہ صاحب کا جو موقف ہے اس کا بھی حوالہ دے دیا. تو علی ظفر صاحب, آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا منصور علی شاہ صاحب جو ہیں, جو جن کی کمپیٹنس کا خود حکومت اعتراف کرتی ہے, کیا وہ اس لیے چیف جسٹس نہیں بن سکے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی اور ان کی حمایت کر رہی تھی؟ یہ تو میرے خیال رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ ایڈمیشن کر لی ہے. آپ کے پروگرام پہ بھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کا صرف قصور یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے پی ٹی آئی کی کیسز ان کے فیور میں, اسپیشلی میرے خیال ہے وہ ریزرو سیٹس کے کیس کی بات کر رہے ہوں گے کہ میں نے کہا کہ ان کی بدقسمتی ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کی حمایت شروع کر دی. یہ کیا ہے, آپ نے سن لیا. وہ مطلب ایک ہی ہے, مطلب اس کا یہی ہے, مفہوم یہی ہے کہ وہ اگر یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کی وہ چونکہ تاثر تھا یا ان کو امپریشن ہے حکومت کو کہ وہ پی ٹی آئی کے فیور میں کیسز کر انہوں نے فیصلہ کیا اس لیے ان کو نہیں بنایا, تو یہ تو پھر ہمارا موقف یہی پروو کر دیتا ہے, اس کو ثابت کر دیتا ہے کہ یہ ساری جو آئینی ترمیم ہوئی ہے یہ بدنیتی پہ بیسڈ ہے, اور یہ بھی ثابت کر دیتا ہے جو ہم کہہ رہے تھے اس وقت کہ یہ سارا معاملہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ سینیورٹی کے پرنسپل کو اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو نہ بنایا جائے. جس طرح میں نے کہا کہ میں شخصیت پہ نہیں جانا چاہتا, تینوں میرے لیے بہت اہم جج صاحبان ہیں. افریدی صاحب بھی بہت زبردست قسم کے چیف جسٹس ہوں گے اور ہیں جج سپریم کورٹ کے, اور اس کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے.
لیکن ایشو پرسنالٹیز کا نہیں ہے یا کون جج ہے اس کا نہیں ہے. ایشو سمپلی یہ ہے کہ آپ اگر تینوں ایکولی برابر ہیں اور اتنی اہلیت رکھتے ہیں, ان کی ایجوکیشن بھی وہی ہے, تو پھر صرف اس لیے کہ وہ تاثر یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے فیور میں ہیں وہ, جو کہ بالکل غلط تاثر ہے, کیونکہ انہوں نے ہمارے خلاف الیکشن کا کیس, آپ کو یاد ہے جب میں کر رہا تھا بحث اور میں کہہ رہا تھا کہ آپ الیکشن کا کیس فیصلہ کریں اور 90 دن میں ہونا چاہیے, تو انہوں نے ایک طرح سے ڈسینٹنگ نوٹ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرے, اور ہم نے پھر اس پہ بڑا کمپلین کیا تھا پی ٹی آئی کے بہاف پہ کہ جناب یہ غلط فیصلہ انہوں نے کیا ہے. تو یہ کوئی پی ٹی آئی کے فیورٹ یا پی ٹی آئی کے فیور نہیں ہے, وہ اپنا فیصلہ کرتا ہے. لیکن اب تو اور میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے. علی ظفر صاحب, اب تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی کہ ہم یحییٰ آفریدی صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف تحریک چلائیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی مکمل ان کو حمایت حاصل تھی. جی لیکن حامد میر صاحب پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی ہے, یہ تو میرا خیال ہے کہ جو ایک لائرز موومنٹ کا ایشو ہے, لیکن پی ٹی آئی نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اچھا آپ ذرا سن لیں, حامد خان صاحب جو ہیں آپ کے سینیٹر ہیں, ساتھی ہیں آپ کی پارٹی کے رہنما, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یحییٰ آفریدی وہ اچھا جج ہے, آج ہم اپیل کر رہے ہیں اس کے پاس, مت قبول کرو. یحییٰ تم سے ہم اچھی توقعات رکھتے ہیں, لیکن اگر تم کرو گے قبول, وکلا تمہیں کبھی نہیں قبول کریں گے وداؤٹ چیف جسٹس. یہ مقصد ان کا یہ ہے تیسرے نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس بنانے کا, کہ یہ جوڈیشری یہ سپریم کورٹ آپس میں لڑے. تو یہ اور اس سے پہلے حامد خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سید منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنایا جائے, اگر نہیں بنایا جائے گا تو ہم کسی کو قبول نہیں کریں گے. تو وہ خیر وہ ابھی بھی انہوں نے وہی کہا ہے. تو علی ظفر صاحب اس سے یہ آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے جو حامد خان صاحب نے کہا ہے؟ جی دیکھیں, حامد خان صاحب نے یہ وہ دو ہیٹس پہنتے ہیں, جس طرح میں بھی دو ہیٹس پہنتا ہوں, ایک وکیل کے حیثیت سے اور ایک سینیٹر اور پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیو یا لیڈر کی حیثیت سے. تو وہ انہوں نے یہ جو ذکر کیا ہے, اس وقت وہ ایک لائرز موومنٹ چلا رہے ہیں, اور یہ اس حد تک ان کا یہ ایک موقف ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کا موقف ہے, ہم بڑے کلیئر ہیں کہ جو آئینی امینڈمنٹ ہوئی ہے, اس کا جو عمل تھا, جو پروسیس تھا, جس طرح لوگوں کو قید کر کے دیا گیا, یہ بالکل غلط تھا. ہمیں مشاورت کا موقع ہی نہیں دیا کہ ہم اپنے بانی جو چیئرمین ہیں ان کے ساتھ بات کر سکیں اور ان کے ساتھ مشاورت کر سکیں کہ ہمیں کیا اپنا مسودہ دینا چاہیے یا کیا اپنا ڈرافٹ دینا چاہیے. ہم نے پھر بھی بڑی وکٹری کی, بہت میرا خیال ہے بہت بڑی میجر وکٹری ہے کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے رہے. ان کو ہم نے ڈرافٹ تو نہیں دیا لیکن ان کو سپورٹ دی, اور اس کی وجہ سے جو پہلا زہریلا سانپ تھا, جو بہت ایک ایسی ترمیم کرنے لگے تھے جس سے آئینی ہمارا آئین جو ہے بالکل موت کے وہ مر جاتا, بلکہ ٹوٹ جاتا, اس کو بچانے کے لیے جو اب آیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے. تو یہ بہت بڑی وکٹری تھی ہماری کہ ہم نے وہ آئین کو توڑنے سے بچا لیا. اب ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم یہ جو آئی ہے امینڈمنٹ, اس میں خرابیاں ہیں کچھ, اور وہ درست کرنے کی ضرورت ہے. پرٹیکولرلی جب آپ دو شقیں ہیں, جو آرٹیکل 175A جس کو کہتے ہیں, اور جو نیا آئینی بینچ آیا ہے, اس کی تشکیل کے طریقہ کار اور اس کی جو طاقت ہے, پاورز ہے, جورسڈکشنز ہیں, اس کے بارے میں ہمارے بڑے سیریس مسائل ہیں. ہم اس کے اوپر اپنی آواز اٹھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو پروسیس ہوا اس پہ ہم آواز اٹھانا چاہتے ہیں. لیکن ہمارا کوئی کسی پرٹیکولر جج کے ایشو نہیں. ہمارا ایشو یہ ہے کہ سینئر موسٹ کریں. اگر سینئر موسٹ نہیں آپ نے کرنا کسی کو, تو پھر آپ کوئی اصول ایسا طے کریں کہ نیکسٹ والا کیوں آپ چوز کر رہے ہیں. اسی طرح جو بینچ بننا ہے وہ بھی, اب تو 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی, تو اب اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کالا سانپ ہے اس کی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم نے دان توڑ دیے ہیں. میں نے ویسے دیکھا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ملک بھر سے لوگ آ کے مبارکباد دیتے ہیں نا, تو وہ ان کو زیادہ تر یہی کہتے ہیں جی آپ کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس نہیں بننے دیا. تو وہ باقی تو علماء حضرات کو قانونی پیچیدگیوں کا نہیں پتہ, تو وہ اس لیے مولانا صاحب سے خوش ہیں کہ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو گھر جانے پہ مجبور کر دیا. بہرحال یہ ان کے جو مولانا صاحب کے جو سپورٹرز ہیں ان کا ایک موقف ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. رانا ثناءاللہ صاحب، اب علی مین گنڈا پور صاحب نے تو حکومت کے خلاف تحریک کا آج انہوں نے اعلان کر دیا. انہوں نے کہا میں ڈیٹ اور ٹائم بھی اناؤنس کروں گا. اور دوسری طرف آج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد ہیں مبشر حسن چشتی صاحب، انہوں نے شراب اور اسلحے کی برآمدگی کے کیس میں علی مین گنڈا پور صاحب کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا. یہ گرفتاری ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، یہ عدالت کا حکم ہے، گرفتاری جو ہے وہ ہونی چاہیے. باقی رہی بات ان کی تحریک کی، تو انہوں نے تو اس کے علاوہ اور کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے. انہوں نے یہی کام کرنا ہے. حالانکہ جب پہلے مذاکرات ہوئے جس میں پھر مولانا کی جو ہے وہ مداخلت پہ یا ان کی تجویز پہ جو ہے وہ وقفہ کیا گیا، اس کے بعد پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ٹیم کے مابین بیٹھ کے اتفاق ہوا. یہ مسودہ جس مسودے کے اوپر اس وقت امینڈمنٹس ہوئی ہیں، یہ وہی مسودہ ہے جس مسودے کے اوپر پی ٹی آئی متفق ہوئی مولانا سے، اور متفق ہونے کے بعد آن ریکارڈ ہے کہ جی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بننی چاہیے، بینچ کی حد تک جو ہے یہ ہو سکتا ہے. یہ بات انہوں نے باقاعدہ میڈیا کے اوپر بھی کی. انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے مولانا کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری جو ہے وہ ترامیم جو ہے وہ ان کو ہم نے ویٹ کیا ہے. دراصل ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس مسودے کے اوپر متفق نہیں ہوں گے. جب ہم اس مسودے کے اوپر متفق ہو گئے تو ان کا جو ہے ان کا تو ماٹو اتفاق نہیں تھا، فساد تھا. اسحاق ڈار یہ بھاگ گئے وہاں سے. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے متفق نہیں تھے، وہ چلے گئے تھے. بعد میں پھر بلاول صاحب نے ان کو منا لیا. لیکن اب میرا ایک اور بھی میرے پاس ٹائم کا میں اگلا سوال یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی ضمانت منظور کر کے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن ان کو رہا نہیں کیا گیا. بہرحال ان کو رہا ہونا چاہیے. میں تو ایک سیاسی کارکن کے ناطے میں تو سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کا جو ہے وہ خواتین تک پھیلاؤ نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے رانا صاحب آپ کی، یہ بہت اچھی بات ہے. علی زفر صاحب، مجھے یاد ہے کہ جب آپ کی حکومت کے دور میں جویل لطیف صاحب پہ غداری کا مقدمہ بنا تھا تو آپ نے بھی اس کی مذمت کی تھی. آج رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو رہا کر دینا چاہیے. تو یہ ایک گڈ ول جیسچر ہے. کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ہماری پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں یہ جو نفرت اور انتقام کا رویہ ہے، اس کو مزید کم کرنے کے لیے ہم کچھ اور بھی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، بہت ضروری ہے. محض پوری قوم اب ایک ہیلنگ پروسیس کی طرف دیکھ رہی ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جس طرح ایک اچھا جیسچر ہے جو رانا صاحب نے کہا، امید ہے کہ ان کی پارٹی بھی اور حکومت بھی اور جو طاقت میں ہیں وہ بھی اس کا احساس کریں گے اور اسی طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھیں گے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں ایک کریکشن کر دوں ریکارڈ کے لیے. رانا صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ جو ڈرافٹ تھا وہ مولانا صاحب کے ساتھ اگری کیا تھا. میں اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھا. ہم سپورٹ ضرور کر رہے تھے ان کو، لیکن ہم نے کسی قسم کا ڈرافٹ جو تھا ان کے ساتھ نہیں شیئر کیا، نہ کسی ڈرافٹ کے ساتھ ہم نے کوئی اگریمنٹ کا ظاہر کیا. ہم نے بلکہ یہ کہا کہ ہمیں وقت دیا جائے، ہم بھی اپنا ڈرافٹ لائیں گے اگر ہمیں وقت دیا جائے کہ ہم مشاورت کر سکیں. لیکن چونکہ اس وقت عمران خان صاحب کو انہوں نے ایک سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا تھا اور ملنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے ہم اس معاملے کو آگے نہیں بڑھا سکے، ورنہ ہم ضرور اپنا ایک ڈرافٹ لے کے آتے. اچھا علی زفر صاحب، میں آپ کی اجازت سے اور رانا ثناءاللہ صاحب کی اجازت سے پاکستانی قوم کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو ایک اپیل کرنا چاہ رہا ہوں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غزہ میں اتنی زیادہ اسرائیل کی بمباری ہو رہی ہے، اتنی زیادہ اموات ہو چکی ہیں کہ وہاں پر کفن ختم ہو گئے ہیں. اور اب لوگوں نے جو ان کے پاس بچے کچے کمبل ہیں، چادریں ہیں، اس میں اپنے عزیز اور پیارے جو ہیں ان کو لپیٹ کے دفن کرنا شروع کر دیا. اس صورتحال پہ حنان اشراوی جو ایک معروف فلسطینی رہنما ہیں، انہوں نے کہا ہے نو فوڈ، نو واٹر، نو میڈیسن، نو سیفٹی فار بسیجڈ پیلسٹینینز ان غزہ. So the Ministry of Health is appealing to the world at least to send them coffins to wrap the victims in. If there's no dignity in life, at least let there be dignity in death. بہت ہی ایک دردناک قسم کی اپیل ہے حنان اشراوی کی طرف سے. اور آج وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اسلام آباد میں جو پاکستان میں زیر تعلیم فلسطینی طلبہ و طالبات ہیں ان سے ملاقات کی ہے. تو ایک اپیل آپ سے بھی ہے کہ حکومت پاکستان بھی اس سلسلے میں کچھ کر رہی ہے، آپ بھی
اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کفن جو ہے وہ فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے ان کا انتظام کیجیے، ان کو کفن بھجوائیے، اور موسم تبدیل ہو رہا ہے، سردی کا موسم آ رہا ہے، ان کو کمبل اور چادریں بھی آپ کو دینی چاہیے۔ رانا صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل، جی بالکل۔ یہ علی دبر صاحب آپ بھی اتفاق کرتے ہیں؟ کوئی شک نہیں جی، کوئی شک نہیں۔ چلیں، تو بڑا ہولناک بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ اور علی ظفر صاحب جو ہیں، ان دونوں نے یہ جو میں نے اپیل کیا ہے اس کی حمایت کی ہے، اور امید جو ہمارے فلسطینی بہن بھائی ہیں ان کو اگر کفن نہیں مل رہے تو ہم ان کو اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو کفن تو ضرور دے دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔